بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ چلی گئی، میں اور سونیا خاموشی سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ ہم دونوں کے دماغوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے دماغوں میں موجود ہیں؟ فی الحال ہمیں اپنے سوال کا جواب نہیں مل سکا تھا۔ ہماری زندگی میں جتنے خطرناک دشمن آئے وہ پہلے پہل پر اسرار بننے کی کوشش کرتے رہے، ساتھ پردوں میں چھپتے رہے، پھر ان کے اپنے حالات نے اور کچھ ہماری جدوجہد نے انہیں بے نقاب کر دیا۔ مگر اب جو دشمن آئے تھے وہ سب سے مختلف تھے، وہ ہم سے دور نہیں تھے، ہمارے پاس ہی تھے، ہمارے اندر تھے، اور ہم انہیں دیکھ سکتے تھے، نہ پہچان سکتے تھے۔ ایک نرس ٹرالی میں کھانے پینے کی چیزیں لے آئی، کھانے کے ساتھ دوائیں بھی تھیں۔ اس نے کچھ دوائیں کھلائیں، پھر تاکید کی کہ کھانے کے بعد مجھے کچھ اور دوائیں بھی کھانا ہوں گی۔ میں سونیا کا سہارا لے کر باتھ روم میں گیا، منہ ہاتھ دھو کر واپس بستر پر آ گیا۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک زخم آئے تھے مگر بالکل ہی کمزور نہیں تھا، چلنے پھرنے کے قابل تھا۔ تھوڑی دیر پہلے خیال خوانی کر کے اپنی دماغی توانائی آزما چکا تھا۔ اس آزمائش میں کچھ ناکام ہوا تھا، کچھ کامیاب ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ صبح ہونے تک پھر خیال خوانی کرنے لگوں گا۔ کھانے کے دوران شیبا نے آ کر بتایا، میں نے جناب شیخ صاحب کو تمام حالات تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تمہیں اور سونیا کو ادارے میں آ کر رہنا چاہیے۔ ایسا تو ہم نے بھی سوچ رکھا تھا۔ پھر اس نے پومی کے حالات بتائے۔ وہ اسی بنگلے میں تھی جہاں جوجو کے ساتھ پہنچی تھی۔ جب شیبا اس کے پاس پہنچی تو وہ ایک میز پر جھکی کاغذ پر لکھ رہی تھی۔ اس نے یہ لکھا تھا، میں پومی اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں، یہ تحریر مکمل کرنے کے بعد ہوش میں آؤں گی۔ ابھی میرے اندر ایک ایسی نادیدہ قوت ہے جو مجھ سے یہ سب کچھ لکھوا رہی ہے۔ یہ نادیدہ قوت کہہ رہی ہے کہ وہ جس کے دماغ میں پہنچے گی اسی کی شخصیت اختیار کر لے گی۔ ابھی میرے دماغ میں ہے، اس لیے پومی بن کر لکھ رہی ہے۔ سونیا کے پاس جائے گی تو سونیا بن کر بولے گی، شیبا کے پاس شیبا بن کر رہے گی، اور یہی قوت فرحاد علی تیمور کے دماغ میں پہنچ کر اس کی اصل شخصیت اختیار کر لے گی۔ اور اس طرح شیبا اور فرحاد کبھی اس نادیدہ قوت کے اصل لب و لہجے کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ لہٰذا اس قوت کو سمجھنا، اسے کہیں تلاش کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ قوت چاہے تو پومی کو پلک جھپکتے ہی فنا کر سکتی ہے، یا اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اس کی برین واشنگ کر سکتی ہے، اسے تمام عمر اپنی کنیز بنا کر رکھ سکتی ہے۔ لیکن یہ قوت ایسا نہیں کرے گی۔ اس قوت سے پہلے کتنی ہی احمقانہ قوتوں نے سونیا، فرحاد اور اس کی دوسری ساتھیوں کو زیر کرنے، انہیں مار ڈالنے یا انہیں اپنا غلام بنائے رکھنے کی کوششیں کی اور ناکام رہے۔ ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے فرحاد اور اس کی ساتھی عورتوں کو اپنے قریب آنے کا موقع دیا۔ یہ قوت ایسا کوئی موقع نہیں دے گی۔ ہمیں محتاط رہنے کے لیے سونیا کی ایک مثال کافی ہے۔ اس نے پتال دنیا کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، لہذا ہم پومی کو بھی قریب آنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اس تحریر کو مکمل کرنے کے بعد یہ باہر جائے گی۔ باہر وہی گاڑی موجود ہے جس میں یہ جوجو کے ساتھ بیٹھ کر آئی تھی۔ یہ چاہے تو اسے استعمال کر سکتی ہے، جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ اگر ریڈ پاور کے باس کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہے تو یہاں ٹیلی فون موجود ہے۔ اسے ٹیلی فون نمبر یاد نہ ہو تو یہ قوت ٹیلی فون نمبر اس کاغذ پر لکھ رہی ہے۔ پومی لکھتی جا رہی تھی، اس نے فون نمبر بھی لکھا۔ شیبا اس کے دماغ میں رہ کر اس طاق میں تھی کہ جو قوت پومی کا لب و لہجہ اختیار کر کے وہ تحریر لکھوا رہی ہے، اس سے ذرا چوک ہو جائے، اس کا اپنا کوئی لب و لہجہ سنائی دے تو وہ فوراً اسے گرفت میں لے سکے۔ لیکن ایسا موقع نہیں مل رہا تھا۔ پومی لکھتی رہی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوت پومی کو زندہ کیوں چھوڑ رہی ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے، پومی نے اور سونیا نے ہماری بہن جوجو اور بھائی آرمر کو جانی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ ہم بھی جانی نقصان نہیں پہنچائیں گے، پھر کسی کی جان لے کر ملتا کیا ہے؟ ہم دشمنی کی ایک نئی مثال قائم کریں گے، کسی کو جانی نقصان پہنچائے بغیر اپنا مفاد حاصل کرتے رہیں گے۔ البتہ ہمارے راستے میں کوئی آئے گا تو اسے عبرت ناک سبق سکھائیں گے، اسے زندہ رکھیں گے مگر اس کی زندگی موت سے بدتر بناتے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پومی لکھتی جا رہی تھی اور شیبا پڑھتی جا رہی تھی۔ آخر میں اس نے لکھا، اب یہ قوت اپنی تحریر ختم کر رہی ہے۔ اس تحریر کے نیچے پومی نے لکھا، تحریر کو وہ ایک قوت بطور پومی بقلم خود۔ یہ لکھتے ہی پومی اچانک چونک گئی۔ اس قوت نے دماغ پر سے قبضہ اٹھا لیا تھا۔ اب وہ ہوش میں تھی، کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے قلم کو اور کبھی اس کاغذ کو دیکھ رہی تھی جس پر اس کی اپنی تحریر تھی۔ وہ اسے پڑھنے لگی۔
جبکہ کسی نے اس کے ہاتھ سے یہ سب کچھ لکھوایا تھا۔ یہ سمجھ میں آ گیا وہ قوت چاہتی تھی کہ قومی کی یہ تحریر سونیا اور فرحاد تک پہنچے یا پھر شیبہ خیال خوانی کے ذریعے اپنے تمام ساتھیوں کے سامنے اس تحریر کا متن پیش کر دے۔ شیبہ نے کہا پومی میں تمہارے پاس ہوں، یہ تحریر پڑھ چکی ہوں، یہ ساری باتیں سونیا اور فرحاد کو بتا دوں گی۔ جب میں یہ لکھ رہی تھی تو کیا تم موجود تھی؟ ہاں، میں اس موقع کی تلاش میں تھی کہ تم سے جو قوت لکھوا رہی ہے اس سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو میں اسے پکڑ سکوں، مگر مجھے یہ موقع نہیں مل سکا۔ پومی باتیں کرتے ہوئے بنگلے سے باہر آئی، وہاں وہی کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تم ریڈ پاور کے باس سے کہو میرے لیے ہیلی کاپٹر بھیج دے، میں زیادہ لمبی ڈرائیو نہیں کروں گی۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گئی، پھر اسے سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک شاہراہ تک پہنچ گئی۔ شیبہ نے اس کے ذریعے ایک سنگے میل کو پڑھا، پھر ریڈ پاور کے باس کے پاس پہنچ کر بولی پومی اس وقت اوٹاوا سے نیو یارک جانے والی شاہراہ پر سفر کر رہی ہے، اس کی گاڑی کا رنگ سرخ ہے، اس کے لیے ایک ہیلی کاپٹر بھیج دو تاکہ وہ جلد سے جلد سونیا اور فرحاد تک پہنچ سکے۔ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، شیبہ سونیا کے ذریعے پومی کی رویداد بیان کر رہی تھی اور میں سن رہا تھا۔ جو شخص خود کو ایک قوت کہہ رہا تھا، اس کا طریقہ کار کچھ نیا تھا، وہ پومی کے دماغ میں پہنچ کر پومی بن گیا تھا۔ اس نے اسی کا لب و لہجہ اختیار کیا تھا، یہ اپنے بچاؤ کی بہترین صورت تھی۔ نہ کبھی وہ اپنا لب و لہجہ کسی کے دماغ میں اختیار کرے گا، نہ ہی اس بات کا اندیشہ رہے گا کہ شیبہ یا فرحاد کسی کے دماغ میں چھپ کر اسے گرفت میں لے سکتے ہیں۔ شیبہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئی تھی، پھر اس نے کہا فرحاد وہ قوت میرے اندر بول رہی ہے، یقیناً اس نے تمہارا ہی لب و لہجہ اختیار کیا ہوگا۔ ہاں، وہ ابھی کہہ رہی تھی کہ میں شیبہ ہوں، اس یقین کے ساتھ شیبہ کے لہجے میں بول رہی ہوں کہ فرحاد خیال خوانی کے ذریعے میرے دماغ میں نہیں پہنچ سکے گا۔ میں شیبہ کو سمجھا رہی ہوں اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ تیل عبید میں موجود رہے، اس پر برا وقت آنے والا ہے۔ میں پریشان ہو کر سونیا کو دیکھنے لگا۔ شیبہ پر برا وقت آنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم سب پر برا وقت آ رہا تھا۔ میں نے کہا تم تیل عبید جاؤ مگر ہمارے پاس آتی رہو۔ وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ماں نیلما داسی کمرے میں آئی۔ انہوں نے پہلے میری خیریت دریافت کی، پھر کہا بیٹے میں نے تمہیں آرام کرنے کے لیے کہا تھا مگر تم خیال خوانی کرتے رہے ہو۔ نہیں ماں جی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ابھی میں اپنی دماغی توانائی بحال کر رہا ہوں، صبح سے پہلے خیال خوانی نہیں کروں گا۔ اگر تم ایسا نہیں کر رہے ہو تو میرے سوامی نے ابھی مجھ سے شکایت کیوں کی ہے کہ تم خیال خوانی کے ذریعے انہیں پریشان کر رہے تھے؟ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا، پھر پوچھا کیا آپ نے سوامی جی سے فون پر رابطہ قائم کیا تھا؟ ہاں، میرا دل نہیں مانتا، آخر وہ میرے سوامی ہیں۔ میں نے فون کے ذریعے خیریت دریافت کی۔ وہ غصے سے کہنے لگے فرحاد میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اگر وہ تمہارا مان کرتا ہے، تمہاری عزت کرتا ہے تو اس سے کہو کہ میرے دماغ میں کبھی نہ آئے۔ ماں جی نے بڑی محبت سے مجھے دیکھا، پھر شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی بیٹے وہ برے ہیں، بہت برے ہیں، لیکن میرے شوہر ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر کبھی ان سے تمہیں نقصان پہنچا تو میں تمہیں جوابی کارروائی کرنے سے نہیں روکوں گی۔ مگر میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا میں نے آپ کو ماں کہا ہے، آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گا۔ میں نے اب تک خیال خوانی نہیں کی ہے اور نہ ہی سوامی جی سے دماغی رابطہ قائم کیا ہے۔ آپ یقین کریں ہمارے علاوہ بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود ہیں، وہ یقیناً سوامی جی کو پریشان کر رہے ہوں گے۔ میں تھوڑی دیر بعد شیبہ کے ذریعے ان کے حالات معلوم کروں گا۔ پھر میں نے سونیا سے کہا پتہ نہیں وہ قوت ہیرا سوامی کو کیوں پریشان کر رہی ہے، آخر اس سے کیا چاہتی ہے؟ یہ شیبہ کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے معاملات میں الجھی ہوئی تھی، جب تک ہمارے پاس نہ آتی اسے ہیرا سوامی کا متعلق معلوم نہ ہوتا اور نہ ہی وہ ہمیں معلومات فراہم کر سکتی۔ فی الحال شیبہ کے محتاج ہو کر رہ گئے تھے۔ ماں جی مجھے جواب طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ہم شیبہ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، سوامی جی بخیریت ہوں گے، ہم جلد ہی ان سے رابطہ قائم کر لیں گے۔ جب تک شیبہ نہ آئے ٹیلی فون کے ذریعے ان سے بات کر لوں، ان کے دل میں تمہارے لیے جو شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ سونیا نے تائید کی، پھر ایک ملازم سے ٹیلی فون لانے کے لیے کہا۔ جب وہ ٹیلی فون لے آیا تو ماں جی نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہوتے ہی انہوں نے کہا میں نیلما بول رہی ہوں، آپ خواہ مخواہ فرحاد پر شبہ کر رہے ہیں، یہ بیچارہ زخموں سے چور ہے، یہاں بستر پر لیٹا ہوا ہے، خیال خوانی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے چپ ہو کر کچھ سنا، پھر کہا آپ مجھے غصہ نہ دکھائیں، فرحاد سے بات کریں۔ میں نے ریسیور لے کر کہا ہیلو سوامی جی، میں فرحاد بول رہا ہوں، پہلے میں تمہیں ہیرا سوامی کہا کرتا تھا، لیکن ماں جی کے مقدس رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے سوامی جی کہہ رہا ہوں، مجھ سے کیا شکایت ہے؟ اس کی آواز سنائی دی، بڑے معصوم بن کر پوچھ رہے ہو، اتنی دیر تک مجھے پریشان کرتے رہے، اب خیال خوانی چھوڑ کر ٹیلی فون کے ذریعے باتیں کر رہے ہو؟ میں سچ کہتا ہوں مجھے اس قدر زخم آئے ہیں کہ خیال خوانی نہیں کر سکتا۔ میں اتنی بڑی دنیا میں تنہا ٹیلی
پیتھی جاننے والا نہیں ہوں، میرے علاوہ اور بھی ہیں۔ اس وقت ہمارا ایک مخالف تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ میری بات ختم ہوئی، وہ ایک ذرا چپ رہا، پھر یک بار کی بھڑک کر بولا، تم الو کے بیٹے ہو، تم الو کی اولاد ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نیلما کے سامنے ٹیلی فون کے ذریعے بات کر رہے ہو اور خیال خوانی کے ذریعے مجھے الو کا پٹھا کہہ رہے ہو۔ میں حیرانی سے چپ رہا۔ اب میں اسے کیسے یقین دلا سکتا تھا کہ یہ میں نے نہیں کہا، اسی کی شرارت ہے جو خود کو نادیدہ قوت کہتا ہے۔ ماں جی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کوئی خیال خوانی کے ذریعے سوامی جی کو گالی دے رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایسا کر رہا ہوں۔ اب میں انہیں یقین نہیں دلا سکتا۔ ماں جی نے میرے ہاتھ سے ریسیور لے کر کہا، کیا آپ کا دماغ چل گیا ہے؟ فرحاد میرے سامنے باتیں کر رہا ہے، پھر یہ کیسے خیال خوانی کر سکتا ہے؟ تم ان کی چالوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ یہ باتیں کرتے ہیں اور چند سیکنڈ کے اندر ہی چپ رہ کر ڈھیروں ساری باتیں خیال خوانی کے ذریعے کر جاتے ہیں۔ اس وقت یہ باتیں نہیں کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ میرا بیٹا کم ظرف نہیں ہے، اسے سمجھنے کے لیے آپ اپنے اندر اعلیٰ ظرفی پیدا کرنا ہوگی۔ تم ایسا ضرور کہو گی، اب تو تمہیں ٹیلی پیتھی کی قوتیں حاصل ہو گئی ہیں، تم میرے خلاف بہت زبردست محاذ بنا سکتی ہو، ان کے ذریعے مجھے اپنے بیٹے کا باپ بننے پر مجبور کر سکتی ہو۔ تم نے کروڑوں ڈالر کے ہیرے چھپا رکھے ہیں، اب میں ان تک کبھی نہیں پہنچ سکوں گا۔ وہ خیال خوانی کرنے والے مجھے پہنچنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اب میری باقی دولت بھی تم ہتھیا سکتی ہو۔ اگر میں کسی ناگن کو دودھ پلاتا تو وہ اس طرح نہ ڈستی جس طرح تم بیوی ہو کر ڈسنے والی ہو۔ آپ جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، جو سمجھنا چاہیں سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے خلاف کوئی محاذ نہیں بنایا، میں صرف اپنے بیٹے کے لیے زندہ ہوں اور جو کرتی ہوں اسی کے لیے کرتی ہوں۔ میں نے آج تک آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، آئندہ بھی اس شرط پر نقصان نہیں پہنچاؤں گی کہ آپ میرے بیٹے کو باپ کا نام دیں گے اور اس کا اعلان کریں گے۔ آخر وہی بات زبان پر آ گئی۔ اب تم ڈنکے کی چوٹ پر مجھے چیلنج کرو گی، لیکن میں بھی ایک ضدی ہوں۔ میں کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں اور آئندہ بھی کہوں گا، نہ میرا تم سے رشتہ ہے نہ تمہارے بیٹے سے۔ تم مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو، اینڈ دیٹس آل۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ جب تک وہ بات کرتی رہی میں ان کا منہ تکتا رہا۔ ہمارے درمیان تقریباً 3-4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ ریسیور کان سے لگائے ہوئے تھی۔ ہیرا سوامی ان سے کیا کہہ رہا تھا یہ میں سن نہیں سکتا تھا، لیکن ماں جی کو دیکھتے دیکھتے یوں لگا جیسے وہ ریسیور میرے کان سے لگا ہو اور مجھے ہیرا سوامی کی آواز صاف سنائی دے رہی ہو۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا میں اسے پوری تفصیل سے سن رہا تھا۔ اب اچانک انکشاف ہوا کہ ریسیور کان سے لگا ہوا نہیں ہے، بلکہ میں ماں جی کے دماغ میں ہوں اور مجھے ساری باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ یعنی خیال خوانی کی پرواز بحال ہو گئی تھی۔ میں دوسرے ہی لمحے ہیرا سوامی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ غصے سے ریسیور رکھ رہا تھا، میں پھر واپس آ گیا، آنکھیں بند کر لی، تکیے پر سر رکھ کر چاروں شانے چت لیٹ گیا۔ ماں جی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کتنی بار سمجھایا، آرام کرو، تم پھر تھک گئے ہو۔ میرے جی میں آیا کہ میں اپنی خیال خوانی کا ذکر کروں، لیکن میں نے خود کو روک لیا۔ ابھی میں کہہ چکا تھا کہ کسی کی سوچ نہیں پڑھ سکتا۔ اب اعتراف کروں گا تو ماں جی کو شبہ ہوگا کہ میں نے دشمنی کے تحت چپ چاپ ہیرا سوامی کو گالی دی ہے۔ اس صلاحیت کے بحال ہونے پر خوشی کا اظہار ضروری نہیں تھا۔ میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ مجھے آرام کرتے دیکھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ سونیا نے میرے ہاتھ کو تھام کر ہولے سے آواز دی، فرحاد۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس نے پوچھا، کیا بہت تھک گئے ہو؟ میں نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ میں ذرا سونا چاہتا ہوں۔ آنکھیں بند کر لو، میں ابھی سلا دیتی ہوں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی، میرے سر کو سہلانے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کی، پھر خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا ہیرا سوامی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس خاص خوابگاہ میں تھا جہاں میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا اور جہاں کی ہر چیز میں قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ وہ ریسیور کو کریڈل پر پٹکنے کے بعد غصے سے ٹہل رہا تھا، اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا، غصہ دکھانے سے کام نہیں چلے گا، معاملہ بگڑ گیا ہے۔ نیلما کے پاس ایک نہیں 2 ٹیلی پیتھی کی قوتیں ہیں، وہ مجھے زبردست نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وہ سوچتا جا رہا تھا اور خوابگاہ کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک ہیرے کو چھو کر دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ ہیروں کا عاشق تھا، دیوانہ تھا، ان کے لیے جان بھی دے سکتا تھا۔ اس کی سوچ نے کہا، مجھے اس طرح ٹہلنا نہیں چاہیے، تھک جاؤں گا، اب میز کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے۔ اس کی دوسری سوچ نے کہا، میں میز کے پاس جا کر کیوں بیٹھوں، آرام سے بستر پر کیوں نہ لیٹ جاؤں۔ مگر وہ بستر کی طرف نہ جا سکا، بے اختیار میز کے پاس آیا، کرسی پر بیٹھ کر ایک قلم کو ہاتھ میں لیا، پاس رکھی ہوئی ڈائری کو کھول لیا، پھر اس کے ایک سادہ صفحے پر لکھنے لگا۔ میں نے محسوس کیا وہ بے اختیار ایسا کر رہا تھا
यकीनन वो नादीदा कुव्वत ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। वो समझ रहा था कि लिखना नहीं चाहता है, इसके बावजूद लिखता जा रहा है और जो कुछ लिखता जा रहा है वो पहले से इसके दिमाग में नहीं था। अब ये बातें दिमाग में पैदा होती जा रही थी और वो इन बातों को कागज पर लिख रहा था। इसने सबसे पहले एक मास्टर की का नाम लिखा और इस नाम के साथ इसका टेलीफोन नंबर लिख दिया। मैंने फौरन आंखें खोल दी। सोनिया मेरे सर को सहला रही थी। मैंने कहा जल्दी करो, कागज और कलम लाओ, मैं जो कहता हूँ इसे लिखती जाओ। क्या तुम जाग रहे थे? हाँ, ये बात माँ जी पर जाहिर नहीं करना चाहता था, तुम जल्दी करो। वो वहाँ से उठकर गई, फौरन ही कागज कलम लेकर आ गई। मैंने एक मास्टर की का नाम लिखवाया और इसके साथ इसका फोन नंबर भी लिखवा दिया। फिर ख्याल खुआनी की परवाज की हीरा स्वामी के दिमाग में पहुंचा। इस वक्त तक वो मजीद 2 अदद मास्टर की के नाम और नंबर लिख चुका था। मैंने वो नाम और नंबर भी सोनिया को लिखवा दिए। इस तरह इसने 6 अदद मास्टर की के नाम और फोन नंबर लिखे। इसके बाद वो एक एक मास्टर की के मुतल्लक तफसील से लिखने लगा, इनकी कमजोरियां क्या हैं और हीरा स्वामी इन्हें इस तरह ब्लैकमेल करता है और इनसे सब के जुराइम के मुकम्मल और ठोस सबूत कहाँ छुपा कर रखे गए हैं। इसके बाद इसने लिखना शुरू किया, मैं हीरा स्वामी के अंदर एक और हीरा स्वामी बोल रहा हूँ और जो कुछ बोल रहा हूँ इसे दूसरा हीरा स्वामी अपने कलम से लिखता जा रहा है। सबसे पहले मैं अपने इस मामूल हीरा स्वामी की ये गलत फहमी दूर कर दूं कि मैं फरहाद नहीं हूँ। मैं एक अनफान पावर, एक नादीदा कुव्वत हूँ। मेरे एक आलाकार ने इसके खाने में ऐसी दवा मिलाई है जिससे दिमाग कमजोर हो गया है, ये सांस नहीं रोक सकेगा। ये कुव्वत जिस शख्स के अंदर पहुंचती है, इसी की शख्सियत, इसी का लबो लहजा इख्तियार कर लेती है। मैं इन गुजरते हुए लम्हात में हीरा स्वामी हूँ, अपने राज अपने हाथों से इस डायरी पर लिख रहा हूँ, इस एतमाद के साथ के इसे मेरे सिवा शीबा और फरहाद नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि मैंने शीबा को तेल अबीद में मसरूफ रखा है और फरहाद फिलहाल ख्याल खुआनी का काबिल नहीं है। हीरा स्वामी होश में आने के बाद अपनी इस तहरीर को पढ़ेगा और यकीन करेगा कि शीबा और फरहाद के अलावा भी कोई टेलीपैथी जानने वाला है। जब इसे यकीन आ जाएगा तो मैं इसे तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। जो राज इसने अभी लिखे हैं इन्हें शीबा और फरहाद तक पहुंचने नहीं दूंगा, बल्कि नीलमा दासी के दिमाग से जो मालूमात हासिल की हैं वो हीरा स्वामी को बता दूंगा। लेकिन इसके लिए भगवान बनने वाला हीरा स्वामी को मेरा गुलाम बनकर रहना होगा, मेरे इशारों पर चलना होगा। मैं टेलीपैथी के जरिए इस दुनिया को तस्खीर करता रहूंगा और भगवान हीरा स्वामी के रूप में अपने नायब हर जगह छोड़ता रहूंगा। मुझे हीरे जवाहरात का लालच नहीं है, ये तो मैं जब चाहूँ किसी से भी छीन लूँ, जहाँ इक़्तिदार हासिल करना चाहूँ कर लूँ, लेकिन मेरे अज़ाइम कुछ और हैं तो रफ्ता रफ्ता जाहिर होंगे। फिलहाल भगवान हीरा स्वामी को ये फैसला करना है कि वो नीलमा दासी के हाथों शिकस्त खाएगा, फरहाद और शीबा के आगे बेबस रहेगा, या मेरा गुलाम बनकर इन पर सबकत ले जाएगा और इनकी हर चाल को नाकाम बनाएगा। फैसला भगवान हीरा स्वामी के हाथ में है। ये तहरीर यहीं खत्म कर रहा हूँ। वक़्त नादीदा कुव्वत बतौर भगवान हीरा स्वामी बकलम खुद। ये तहरीर मुकम्मल होते ही वो चौंक पड़ा। इसने हैरानी से अपने हाथ में पकड़े हुए कलम को देखा, फिर डायरी पर नजर गई। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा इसके साथ क्या हो रहा था, वो अब तक किस तरह गाफिल रहा था। इसके दिमाग में ख्याल पैदा हुआ, मुझे इस डायरी पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ना चाहिए। मैं समझ रहा था वो नादीदा कुव्वत इसकी सोच में इसे पढ़ने की तरफ माइल कर रही थी। बहरहाल वो पढ़ने लगा। जैसे जैसे पढ़ता गया शदीद हैरानी और परेशानी में मुब्तला होता रहा। इसने खुद अपने हाथों से कई राज तहरीर किए थे। जब वो और आगे पढ़ने लगा तो ये यकीन करना पड़ा कि फरहाद इसके दिमाग में नहीं आता है, कोई और है, और वो कौन है ये शायद वो भी नहीं बताएगा। इसने साफ साफ लिख दिया है, जिस शख्स के अंदर जाता है इसी की शख्सियत इख्तियार कर लेता है। इसने अजब अंदाज इख्तियार किया था, जिसके पास जाता था इसी का हमजाद बनकर बोलता था। दानिशमंद कहते हैं सामना करने वाला दुश्मन इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि छुपा हुआ दोस्त खतरनाक होता है। फरहाद और शीबा अपने नामों के साथ जाहिर होकर इसके दिमाग में आते थे, जबकि वो नया आने वाला छुप रहा था, छुपकर दोस्ती जता रहा था कि वो फरहाद और शीबा के खिलाफ इसके काम आएगा। जहाँ तक काम आने का ताल्लुक है वो यकीनन दोस्त है, लेकिन ये दोस्ती बड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि वो हीरा स्वामी को गुलाम बनाकर रखना चाहता था और इसका फैसला खुद इसी पर छोड़ चुका था। वो मेज के पास से उठ गया, फिर टहलते हुए सोचने लगा, ये क्या नई उफ्ताद आ पड़ी है। इसे उफ्ताद भी कहा नहीं जा सकता था। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, इसी तरह शीबा और फरहाद की टेलीपैथी को काटने के लिए इसे दूसरी तरफ से टेलीपैथी का
ہتھیار مل رہا تھا مگر بڑے مہنگے داموں مل رہا تھا۔ بھگوان بننے والے کو غلام بننا پڑے گا، اور یہ بات ہیرا سوامی کو پس پردہ سو پیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اگر کوئی کھل کر سامنے آتا تو وہ اسے منہ توڑ جواب دے سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اس نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے سے دوستی کرے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ ادھر شیبہ اور فرحاد دشمن رہیں گے، ادھر یہ نیا آنے والا بدترین دشمن ثابت ہوگا، پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ سیاسی دستور کے مطابق اسے کسی ایک طاقت کی طرف جھکنا ہی پڑے گا، اور یہ فیصلہ اسی پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ کس طرف جھکنا پسند کرے گا۔ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی، اس نے اچانک بلند آواز سے پوچھا، تم کون ہو؟ میرے پاس آؤ، میرا مطلب ہے دماغ میں آؤ، میری باتیں سنو اور میری باتوں کا جواب دو۔ کیا تم میرے حق میں ہو؟ وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے دماغ میں خیال پیدا ہوا، مجھے کہتے رہنا چاہیے، وہ یقیناً چپ ہے، مگر میری سوچ پڑ رہا ہے، مجھے بلند آواز سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً وہ نادیدہ قوت ہی اس کے دماغ میں ایسی سوچ پیدا کر رہی تھی تاکہ وہ اپنا فیصلہ سنا سکے۔ اس نے کہا، میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، میں غلام بن کر رہوں گا، اس کے لیے میری چند شرائط کو تسلیم کرنا ہوگا۔ بولو، کیا تم میری باتیں سن رہے ہو؟ وہ پھر چپ رہ کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے اندر خیال پیدا ہوا، میں کہہ چکا ہوں، جس شخص کے اندر رہتا ہوں اس کی شخصیت اختیار کر لیتا ہوں، اسی کے لب و لہجے میں بولتا ہوں اور اسی کے لب و لہجے میں سوچ پیدا کرتا ہوں۔ اس وقت نادیدہ قوت بطور بھگوان ہیرا سوامی بول رہی ہے، تم پہلے اپنا فیصلہ، اپنی شرائط سناؤ۔ میں بڑی توجہ سے اس سوچ کو سن رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی ایک آدھا حرف کی ادائیگی میں لغزش ہو جاتی تو میں اسے پکڑ سکتا تھا، مگر میں بھی شیبہ کی طرح ناکام رہا۔ وہ بولنے والا بہت محتاط تھا، اس کی ذہانت کی داد دینا چاہیے۔ اس نے ہم سے محفوظ رہنے کے لیے بڑا ہی انوکھا طریقہ اختیار کیا تھا، جس شخص کے اندر پہنچتا تھا اسی کی شخصیت اختیار کر لیتا تھا۔ ایسے میں ہم اس کے اصل لب و لہجے تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ ہیرا سوامی نے کہا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں دنیا والوں کے سامنے بھگوان بن کر رہوں گا، چاہے در پردہ تم مجھے ساری عمر غلام بنائے رکھو، مگر میں اپنی عزت اور شہرت بڑھاتا رہوں گا۔ وہ ذرا توقف سے بولا، کیا میری یہ پہلی شرط منظور ہے؟ ذرا دیر خاموشی رہی، پھر اس کی سوچ ابری، منظور ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، یہ تو میری اپنی سوچ ہے، میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ منظور ہے۔ تمہارے اندر دوسرا ہیرا سوامی کہہ رہا ہے، تم کہتے جاؤ، میں سنتا جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، میری دوسری شرط یہ ہے کہ اس نادیدہ قوت کو میری دولت کا تحفظ کرنا ہوگا، میرے وہ کروڑوں ڈالر کے ہیرے نیلما سے واپس لا کر دینے ہوں گے، یا کوئی آسان راستہ بتانا ہوگا تاکہ ان ہیروں تک پہنچ کر انہیں حاصل کر سکوں۔ اس کی دوسری سوچ سنائی دی، میں وعدہ کرتا ہوں ان ہیروں تک تمہیں پہنچا دوں گا، انہیں حاصل کرنے یا نہ کرنے کا انحصار تم پر ہوگا۔ شیبہ اور فرحاد رکاوٹ بنیں گے، کیا ایسے میں تم میری مدد نہیں کرو گے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تم عورت ہو یا مرد، میں کیا ہوں، یہ سوچنے میں وقت ضائع نہ کرو، ایک نادیدہ قوت کے حوالے سے باتیں کرو۔ شیبہ یا فرحاد کی ٹیلی پیتھی رکاوٹ بنے گی تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم مرد کی طرح بول رہے ہو اس لیے کہ میں ہیرا سوامی کے لب و لہجے میں بول رہا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھو، اب تک تم نے جتنی دولت کمائی ہے اس میں سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں لوں گا، مگر آئندہ تمہارے کام آؤں گا تو تمہارے منافع میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ اگر تم چاہو گے کہ کروڑوں ڈالر کے ہیرے حاصل کرنے میں تمہاری مدد کروں تو پھر آدھے ہیرے میں لے جاؤں گا۔ اس نے جلدی جلدی انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں خود حاصل کر لوں گا، تم مجھے ان ہیروں تک پہنچا دو۔ وہ کم وقت اپنے بدن کا تمام خون نچوڑ کر دے سکتا تھا مگر ہیرے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے تیسری شرط بیان کی، نیلما مجھے یہ اعلان کرنے پر مجبور نہ کرے کہ میں اس کے بیٹے کا باپ ہوں۔ پھر اسے اپنی ہی سوچ سنائی دی۔ دوسرے لفظوں میں اسی نادیدہ قوت نے کہا، وہ فرحاد کا سہارا لے کر ایسا کرے گی، میں اس کا توڑ کرتا رہوں گا، تم کسی کے باپ بن کر نہیں، اپنے عقیدت مندوں کے بھگوان بن کر رہو گے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خوشی سے کہا، مجھے منظور ہے، آج سے میں تمہارا غلام ہوں۔ غلام بننے سے میری غیرت مرے گی، غیرت مرتی ہے تو کوئی نہیں دیکھ پاتا، بھگوان نہ بنا تو ناک کٹ جائے گی، ناک کے بغیر منہ لے کر کیا کروں گا، لہذا مجھے غلامی منظور ہے۔ میں اس کے دماغ سے نکل کر آرم روڈ کے دماغ میں پہنچا، وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے اس کے خوابیدہ دماغ سے معلوم کیا، پتا چلا اس کے ایک بھائی کا نام شارپ روڈ ہے اور دوسرے بھائی کا نام
ہارپروڈ، باقی اس کی دونوں بہنوں کے نام تو پہلے ہی معلوم تھے، یعنی ایک لیڈی روزینا تھی، دوسری جوجو۔ آرمر کے خوابیدہ دماغ نے یہ بھی بتایا کہ اس کے دونوں بھائیوں کے دماغوں میں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں منتقل ہو چکی ہیں۔ اگر اس کا دماغ نہ بتاتا تب بھی وہ دونوں بھائی اپنی حرکتوں سے ظاہر کر رہے تھے کہ ہمارے مقابلے میں زبردست محاذ قائم ہو چکا ہے۔ سونیا، ماں جی اور میں جس بنگلے میں تھے وہ ریڈ پاور کے باس کی ملکیت تھا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کیا، پھر پوچھا کیا پومی یہاں پہنچ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا ہمارا ہیلی کاپٹر اس کی تلاش میں گیا تھا۔ شیبا نے بتایا تھا وہ سرخ رنگ کی کار میں سفر کر رہی ہے اور اوٹاوا سے نیو یارک کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہمارے آدمیوں کو اب تک وہ کار نظر نہیں آئی۔ میں معلوم کرتا ہوں وہ کہاں ہے۔ فی الحال تم اپنے آدمیوں کو اوٹاوا کے اسی بنگلے کی نگرانی پر لگا دو جہاں کچھ دیر پہلے پومی موجود تھی۔ وہاں آرمروڈ کی بہن جوجو موجود ہے۔ اس بنگلے میں یقیناً اس کے دوسرے بھائیوں شارپروڈ اور ہارپروڈ کی تصویریں یا ان سے تعلق رکھنے والے کاغذات ضرور ہوں گے۔ تمہارے آدمی اس بنگلے میں جبرن گھس سکتے ہیں، وہاں کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ انہیں یہ سختی سے تاکید کی جائے کہ وہ اپنی آواز جوجو یا کسی کو نہ سنائیں، ورنہ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے آدمیوں کو ٹریپ کریں گے اور بے موت مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سمجھانے کے بعد میں پومی کے پاس پہنچ گیا۔ اسے بہت پہلے ہی میرے پاس پہنچ جانا چاہیے تھا، وہ کیوں نہ پہنچ سکی، کہاں رہ گئی، یہ ہم اپنی مصروفیات کے باعث معلوم نہ کر سکے۔ اب میں اس کے پاس پہنچا تو پتا چلا وہ ایک اسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اسے مخاطب نہیں کیا، پہلے اس کی خیریت معلوم کی، اس کے حالات معلوم کرتا رہا۔ وہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی جا رہی تھی، کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتی تھی کیونکہ ریڈ پاور کے باس کی طرف سے ہیلی کاپٹر آنے والا تھا۔ ایسے ہی وقت اس کی کار ایک بھاری بھرکم ٹرک سے ٹکرا گئی۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ حادثہ اس کی غفلت سے ہوا یا ٹرک والے نے جان بوجھ کر سائیڈ ماری تھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر قابو نہ پا سکی، گاڑی سڑک کے کنارے اترتے ہوئے ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ اس کے سر پر اور سینے پر چوٹیں آئی تھی، لیکن وہ فولادی جسم ہی نہیں فولادی اعصاب بھی رکھتی تھی، اس کے باوجود اسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی کیا پھر زندہ ہو گئے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا ہاں، کمبختوں نے مجھے روح بنا کر رکھ دیا تھا۔ کیسی ہو؟ کیا مجھے بتانا ہوگا کس طرح حادثہ پیش آیا؟ معلوم کر چکا ہوں، تمہاری جگہ کوئی دوسری ہوتی تو زخموں کی تاب نہ لاتی، باقی تم فولادی اعصاب رکھتی ہو، اس کے باوجود بستر پر پڑی ہوئی ہو۔ آخر کیا بات ہے؟ تم میرے اندر رہ کر محسوس کر سکتے ہو کہ میں بے حد کمزوری محسوس کر رہی ہوں، سمجھ میں نہیں آتا اتنی معمولی چوٹیں مجھے کس طرح بے بس بنا کر یہاں ڈال سکتی ہیں۔ جب تمہیں اسپتال پہنچایا گیا تو تم ہوش و حواس میں تھی، میں پوری طرح ہوش میں تھی، ذرا کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سوچا فرسٹ ایڈ ملنے کے بعد پھر ڈرائیونگ قابل ہو جاؤں گی۔ یہاں میری پیشانی کی چوٹ پر دوائیں لگائی گئیں، پھر دوائیں کھلائی گئیں۔ انجیکشن لگانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ دل گھبرا رہا ہے اور میں کچھ کمزور سی ہو گئی ہوں، مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے، تب سے میں یہاں ہوں، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ میں ابھی آؤں گا، جب تک نہ آؤں یہاں کی کوئی دوا استعمال نہ کرنا، نہ ہی انجیکشن لگوانا، بلکہ ایک گلاس پانی تک نہ پینا۔ کیا تم جا رہے ہو؟ تمہارے لیے کچھ انتظامات کرنا چاہتا ہوں۔ فرحاد قسمت کی ستم ظریفی دیکھ رہے ہو، کئی بار تمہارے پاس آتے آتے رہ گئی، ہر بار یقین ہوتا رہا تمہارے پاس پہنچ ہی رہی ہوں، مگر ہر بار یہی کہنا پڑتا ہے۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کماند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا ایسا ہوتا ہے مگر ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا، ہم ضرور ملیں گے۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر سونیا سے کہا قومی ایک اسپتال میں ہے، کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں نے ایکسیڈنٹ کے متعلق بتایا، پھر کہا وہ خطرات میں گری ہوئی ہے، دشمن چھپ کر وار کر رہا ہے، وہ ہم میں سے کسی کو بظاہر جانی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جس طرح قومی کمزوری محسوس کر رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے مارے گا۔ تمہارا وہاں پہنچنا ضروری ہے، ابھی یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ وہ کہاں ہے؟ اسے واپس اوٹاوا پہنچا دیا گیا ہے، جلد از جلد پہنچنے کے لیے ہیلی کاپٹر لازمی ہے۔ میں نے ریڈ پاور کے باس کو مخاطب کیا اور اپنی ضرورت پیش کی۔ اس نے کہا ابھی ہیلی کاپٹر پہنچ رہا ہے۔ میں نے کہا میرے آس پاس جو ڈاکٹر نرسیں ہیں اور ملازم ہیں انہیں بدل جانا چاہیے، ان نئے
نئے لوگوں کو میرے پاس بھیج رہے ہو انہیں تاکید کر دو کہ زبان سے ایک لفظ ادا نہ کریں، تنہائی میں بھی ٹیلی فون پر کسی سے گفتگو نہ کریں، ہم سب خطرے میں گرے ہوئے ہیں۔ میں نے سونیا سے کہا تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اب تک ہمارے دشمنوں نے جان سے مار ڈالنے کی کوشش کی یا ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر نقصان پہنچاتے رہے ہیں، یہ پہلا دشمن ہے جو آہستہ آہستہ ہمیں کمزور بنا کر اپنے راستے سے ہٹا رہا ہے۔ اگر ہم اسی طرح یکے بعد دیگرے ہسپتالوں اور گھروں تک محدود ہوتے گئے تو اس کے لیے میدان صاف ہوگا، اور وہ یہی چاہتا ہے۔ وہ چلی گئی۔ شیبہ بڑی دیر سے نہیں آئی تھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، ویسے بھی وہ بیچاری تنہا تیل عبید میں انجانے دشمنوں سے نمٹتی آ رہی تھی۔ وہ تقریباً 10 گھنٹے سے اپنے مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ اس وقت میں اور سونیا اپنے اپنے معاملات سے الجھ رہے تھے۔ میں تو خیر اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو شیبہ کو اتنے مسائل سے دوچار ہونے نہ دیتا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے کبھی میرے پاس آتی تھی، کبھی سونیا کے پاس جاتی تھی، کبھی پومی کی خبر لیتی تھی، پھر اپنے مسائل میں الجھتی چلی جاتی تھی۔ اس کی زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے چاہنے والوں کو بھی فکر کرتی رہے، ان کی حفاظت کرتی رہے، پھر اپنی حفاظت کے لیے بھی دماغی صلاحیتوں سے کام لیتی رہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر مخاطب کیا، شیبہ میں فرحاد بول رہا ہوں۔ اس نے تعجب سے پوچھا، فرحاد؟ یہ دوسری بار کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم فرحاد ہو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، دوسری بار؟ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اب سے پہلے بھی تمہارے دماغ میں آ چکا ہوں؟ تم ابھی مجھ سے باتیں کر رہے تھے، دوسری بار خود کو فرحاد کہہ رہے ہو؟ میں کیسے یقین کروں؟ میں سمجھ گیا وہ ندیدہ قوت میرا لب و لہجہ اختیار کر کے تم سے گفتگو کر رہی تھی، یہی بات ہے نا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا، پھر خلا میں تکتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی تم واقعی فرحاد ہو یا نہیں۔ بہرحال وہ نامعلوم شخص میرے اندر رہ کر تمام حقائق معلوم کر چکا ہے، فکر نہ کرو، میں آ گیا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بھی تم یہی بات کہہ چکے ہو۔ میں نے پھر حیران ہو کر پوچھا، کیا وہ ایسی ہی باتیں کر رہا تھا؟ اب میں کیا کہوں کہ کون کیسی باتیں کر رہا تھا؟ میں نے اس کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، آرام کرو، میں تھوڑی دیر بعد اپنے فرحاد ہونے کا یقین دلاؤں گا۔ میں اس کی سوچ پڑھنے لگا، وہ محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے دماغ میں ہوں یا نہیں، اور اگر ہوں تو اصل ہوں یا نقل۔ اس نادیدہ قوت نے میری آواز اور لب و لہجہ اختیار کر کے اسے بری طرح الجھا دیا تھا۔ بہرحال میں اس کی سوچ پڑھ رہا تھا۔ اب سے 10 گھنٹے پہلے کمانڈر وائی اس سے ملنے آیا تھا۔ آمنہ اب اس کے پاس نہیں تھی، بلکہ اسرائیل میں نہیں تھی، وہ بابا صاحب کے ادارے میں واپس پہنچ گئی تھی۔ اس کی خوابگاہ کے باہر 2 لیڈی گارڈز موجود رہتی تھی، اور وہ لیڈی سیکرٹری تھی جسے خود شیبہ نے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ اسرائیلی کمانڈوز میں کمانڈو وائی بہت بڑا افسر تھا، اس کے باوجود وہ بھی اجازت حاصل کرنے کے بعد اس کی خوابگاہ میں آیا تھا۔ شیبہ نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو، تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ میں بہت اہم گفتگو کرنے آیا ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔